السلام علیکم ویورز، میں ہوں آصف خان اور آج ہم موجود ہیں اے بی ایس ڈیولپرز کے ہیڈ آفس کے اندر، اور میرے ساتھ ایک معروف مذہبی اسکالرز ڈاکٹر سمیع الاکرام موجود ہیں۔ یہ اے بی ایس ڈیولپرز کے سی ای او بھی ہیں اور آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، ویلکم آپ اے بی ایس سے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پرل ون کوٹ یارڈ کا جو اپارٹمنٹس کی بکنگ سٹارٹ کی تھی وہ کافی سکسیزفل رہی۔ اپارٹمنٹس کی سیل ہم لوگوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا اور لوگوں نے بھی، آپ کے سیلز پارٹنر نے پارٹیسپیٹ کیا۔ ابھی جو آپ کرنٹلی آپ نے کمرشل کی ڈیل لانچ کی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہائی لائٹ، تھوڑا سی روشنی ڈالیں کہ اس میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں لوکیشن وائز اور پرائز وائز، لوگوں کو کیا بینیفٹ ملنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پرل ون کوٹ یارڈ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 28 اسٹوری بلڈنگ ہے جو کہ 300 فٹ تک جائے گی، اور یہاں پہ تمام طرح امینٹیز اور فیسلٹیز موجود ہیں۔ سوئمنگ پول، جم، جکوزی، سونا، سپا، اسکائی آبزرویٹری ڈیک، اس کے علاوہ جو ہے روف ٹاپ گارڈن، اس کے علاوہ ہیلی پیڈ، اس کے علاوہ گرینڈ مال جہاں پہ گروسری اسٹورز ہوں گے، جہاں پہ ملٹی نیشنل فوڈس برانڈز ہوں گے، جہاں پہ کیفیز ہوں گے، ریسٹورینٹس ہوں گے، جہاں پہ ہر دنیا کی جو ہے وہ ایک جو انسان کو نیڈ ہوتی ہے امینٹی اور فیسلٹی کی اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگا، اس کی شاپ بھی، اور اس کا آؤٹ لیٹ وہاں پہ موجود ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ ایک کمیونٹی ہے، یہ ایک مال کی طرز کی، ایک 5 اسٹار ہوٹل کی طرز کے اوپر ایک کمیونٹی ڈیولپ ہونا جا رہی ہے، جہاں پہ لوگ بہترین لائف اسٹائل انجوائے کر سکیں گے، جہاں پہ ان کے بچوں کے لیے وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر بھی موجود ہوگا، وہاں پہ انسٹیٹیوٹ بھی موجود ہوگا، جہاں پہ وہاں پہ ان کے لیے ہیلتھ سروسز بھی موجود ہوں گی، وہاں پہ کلینکس بھی موجود ہوں گے، وہاں پہ ہاسپٹلس بھی موجود ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری کمیونٹی ڈیزائن ہونے جا رہی ہے، جو 1000 کنال کے ٹاؤن کے اندر فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں وہ اس ایک 9 کنال کے ایک بڑے ایک ٹاور کے اندر موجود ہوں گی۔ تو جو ریٹس ہم لوگ اس وقت آفر کر رہے ہیں وہ بہترین ریٹس ہیں۔ یہاں پہ اگر اس امیونٹیز اور ان فیسلٹیز کے ساتھ جو ٹاورز ڈیزائن ہو رہے ہیں، پلان ہو رہے ہیں، تو وہ 35,000 روپے اسکوائر فٹ ریزیڈینشیل ریٹ آفر کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس سے بہت کم، آدھے سے بھی کم 15,000 روپے اسکوائر فٹ کے ریٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی مارکیٹ کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو بندہ 1 روپے انویسٹ کرے اس کو 2 روپے بچیں ساتھ بائی دا اینڈ آف دس پروجیکٹ۔ تو یہاں پہ ہم کمرشل آؤٹلیٹس بھی آفر کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل برانڈس کو ہم نے فوکس کر کے پورا مال ڈیزائن کی ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ ملٹی نیشنل فوڈ چینز ہوں گی، ملٹی نیشنل گروسری اسٹورز ہوں گے، ملٹی نیشنل یہاں پہ کلوتھنگ برانڈز ہوں گے، اور اس کو فوکس کرتے ہوئے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے بکنگ سٹارٹ کی 35,000 روپے اسکوائر فٹ۔ یہ ریزیڈینشیل ریٹ ہے، اس پہ ہم کمرشل آؤٹلیٹس کا تو بہت مناسب ڈاؤن پیمنٹ ہے، بہت ہی مناسب ایک آپ کہہ لیں کہ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ بک کر سکتے ہیں 20 لاکھ روپے کی قلیل ایک ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں، اور 2.5 سال کا بہت ہی آسان اور فیزیبل پلان ہے۔ 20 لاکھ کمرشل کی بکنگ کچھ بھی نہیں ہے ویورز، بہت کم پرائز میں آپ بکنگ کروا سکتے ہیں کمرشل کی، اور کمرشل بھی 300 اسکوائر فٹ منیمم سائز ہے جو آپ 20 لاکھ روپے سے بک کروا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور لوکیشن بڑی میٹر کرتی ہے کمرشل کے لیے، کیونکہ لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کمرشل کی لوکیشن اچھی ہوگی تو پرائز میں جمپ بھی زیادہ آئے گا، تو لوکیشن کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آیا اس لوکیشن پہ پرائز انکریز ہونے کا کتنے % چانس ہے؟ کیونکہ آئیکونک بلڈنگ ہے، پرائز تو ویسے بھی انکریز ہونی ہے، لیکن لوکیشن کو اگر ہم اس میں مزید ایڈ کریں، رنگ روڈ کی لوکیشن کو ایڈ کریں، تو کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ کیا اس میں جمپ آ سکتا ہے پرائز میں فیوچر میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پرائسز انشاءاللہ 3 سے 4 گنا زیادہ بڑھیں گی، ریزیڈینشیل کی بھی اور کمرشل کی بھی 5 سے 10 گنا بڑھیں گی انشاءاللہ۔ جس ریٹ پہ ہم دے رہے ہیں، ہم لوگ چاہ رہے ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو ہم اس پرائس رینج کے اوپر ان کے آؤٹ لیٹ کا مالک بنانا جس پرائس رینج کے اوپر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم یہاں پہ ملٹی نیشنل برانڈس کو لائیں گے، ہم یہاں پہ ملٹی نیشنل فوڈ چینس کو لائیں گے، ہم یہاں پہ ایک مال کے اندر رونق لگائیں گے، اور فیوچر کے اندر ہم نے جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس بیچی ہیں، آج سے 2 سال پہلے اگر ہم نے پرل ون ٹاور کا جو اپارٹمنٹ 45 لاکھ کا بیچا تھا، آج 1 کروڑ روپے کا ہے۔ اگر ہم نے ایک آؤٹ لیٹ بیچی تھی، یہاں پہ شاپ بیچی تھی یہاں پہ 1.25 کروڑ روپے کی، آج وہ 3 کروڑ روپے کی ہے۔ تو ہم اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، اپنے لوگوں کی انویسٹمنٹس کو ہم نے جو ہے وہ پورا ٹیک کیئر کرنا ہے، اور ہم نے یقین دلانی ہے اور پوری ایفرٹ اندر ڈالنی ہے کہ ان کو 100% گین ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کہ اکثر ڈیولپرز حضرات پینلٹی چارج کر دیتے ہیں ہم لیٹ پیمنٹس لوگ پہ۔ شریعہ کمپلائنٹ ہے، ہم لوگوں کا کیش اور انسٹالمنٹ کے ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم لوگ کوئی انسٹالمنٹ نہیں پے کرتا، اس کو کوئی فائن نہیں، کوئی سر چارج نہیں ہے، ہم اس کو اصول سمجھتے ہیں۔ رائٹ، یہ بھی ویورز آپ کے لیے ایک بہت اچھی جو ہے وہ اپرچونیٹی ہے کہ آپ کو کینسلیشن فیس یا کوئی اور کسی اور قسم کے چارجز نہیں پے کرنے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، آپ کیش آؤٹ کرانا چاہتے ہیں، تو 100% پیمنٹ آپ کو واپس مل سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اوورسیز کلائنٹس کے بارے میں بھی کچھ ایڈ کر دیں، آپ پہ جس طرح سے اعتماد کیا۔ اوورسیز کلائنٹس کو ہم نے دیکھا ہے کہ اوورسیز کلائنٹس کی انویسٹمنٹ کے ساتھ بہت بڑے طریقے سے کھلواڑ کیا گیا، یہاں کے ڈیولپرس نے کیا ہے، ان کو فائلوں اور فارموں میں الجھا کے جو ہے نا ان کو کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم لوگوں کی الاٹمنٹ ہے، ہم لوگ جو ہے الاٹڈ اپارٹمنٹ دیتے ہیں،
ہم لوگوں کے یہاں پہ کوئی فائل نہیں ہے, کوئی فارم نہیں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اوورسیز کلائنٹس جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے اندر بہت بڑا ایک کردار ادا کرتے ہیں, اور ان کی انویسٹمنٹس کا ہمیں خیال رکھنا ہے. میں خود ایک اوورسیز پاکستانی رہا ہوں, میں ساری زندگی سعودی عرب میں رہا ہوں, تو مجھے پتہ ہے جو اوورسیز کلائنٹس کے جو تحفظات ہوتے ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے. اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ 100% اوورسیز کلائنٹس جو ہیں وہ سیٹسفائڈ رہے ہیں ماضی میں بھی, اور انشاءاللہ فیوچر کے اندر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ ان کو وہ ریزلٹس ملیں گے اور ان کے انویسٹمنٹس میں ان کو وہ ROI ملے گا جو انہیں تصور بھی نہیں کیا ہوگا. اور اوورسیز کلائنٹس کو پاکستان میں فزیکلی آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ باہر بیٹھے بھی باہر بیٹھے ورچوئل سسٹم ہمارا ہے, وہ وہاں بیٹھے بکنگ کروا سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے یہاں کے لوکل انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے یا لانگ ٹرم کے لیے, دونوں طرح سے یہ فیزیبل پروجیکٹ ہے. شارٹ ٹرم کے لیے آپ یہاں دیکھیں ہم لوگ ریفنڈ پالیسی بھی دیتے ہیں. کسی بندے کو اگر 2 گھنٹے بعد بھی سمجھ نہیں آتی کہ یار میں نے غلط فیصلہ کیا, تو آ کے ہمارے دفتر سے اپنا کیش واپس لے سکتا ہے. تو ہماری الحمدللہ وہ تو چیز ہی ختم ہو گئی کہ انویسٹمنٹ اسٹک ہو گئی. باقی شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ریزلٹس ملیں گے جیسے جونیئر ڈیولپ ہوگی. ابھی تو انڈر ڈیولپ پروجیکٹ ہے, جونیئر ڈیولپمنٹ ہوں گی تو ان کے ریٹس بھی جو ہے انہینس ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوتا رہے گا. اور ڈاکٹر صاحب سے ایک اور لاسٹ کویشچن میں کروں گا کہ یہ جو پرائز آپ 5 ڈیز غالباً رہ گئے ہیں, 6 ڈیز رہ گئے, اس کے بعد پرائز انکریز ہونے والی ہے, تو اس حوالے سے کچھ گائیڈ کر دیں کہ انوینٹری ہمارے پاس کتنی ہے. ہمارے پاس بڑی لمیٹڈ انوینٹری ہے اور آپ کو بس 1 جنوری تک ٹائم ہے, آپ آئیں اور اپنا یونٹ بک کریں اور اس کو انجوائے کریں, اور انشاءاللہ یہ آپ کو ریٹ دوبارہ آفر نہیں ہوگا, نہ ملے گا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمیع الاکرام تھے, ان کا قیمتی وقت ہم نے لیا آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن پہنچائی جائے, آپ کو ڈیولپر سے ملایا جائے. تو مزید انفارمیشن لینے کے لیے اس پروجیکٹ کے حوالے سے کمرشل آؤٹ لیٹس کی بکنگ کروانے کے لیے آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح مسلسل ویڈیوز دیکھتے رہیں. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں, ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.